أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان مخالط الناس ويصبر على آذاهم وهو خير من مسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس وقت نقل کیا ہے۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھے، میل جول رکھے، اور میل جول رکھنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس تکلیف پر صبر کرے، وہ آدمی، وہ مومن بہتر ہیں اس مسلمان سے جو آدمی لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اختلاط نہ رکھے۔ جب اختلاط نہیں رکھتا ہے تو لوگوں کی تکلیف بھی نہیں پہنچتی ہے، لہذا اس پر صبر بھی نہیں کرتا ہے۔ تو وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ رہ کر صبر کرتا ہے ان کی مصیبتوں پر، وہ بدرجہ بہتر ہے ایسے آدمی سے جو تنہا رہے۔ بعض مرتبہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، آدمی کی طبیعت یہ چاہتی ہے، اکتاتی ہے کہ لوگ ہیں صحیح راستے پر آتے نہیں ہیں، دین کی بات کو مانتے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور چھوڑ کر اپنے آپ اللہ اللہ کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرے تو اس کے لیے ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن بہتر آدمی یہ نہیں ہے۔ بہتر آدمی وہ مسلمان ہیں جو لوگوں کے ساتھ رہے اور لوگوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ اس کی وجہ سے جو تکلیف اس کو پہنچے اس تکلیف پر وہ صبر کرے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آدمی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے گا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ، تو اس میں مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا ضروری ہے۔ گویا کہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ضروری ہے۔ جب آپس میں اختلاط ہوگا تو ان سے تکلیف ضرور پہنچے گی، لیکن اس تکلیف پر اگر صبر کرے اور صبر کرنے کے بعد ان کے ساتھ رہے تو یہ بہت بڑھیا مومن ہے، بہت اچھا مومن ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ سب کو چھوڑ دے اور تنہا ہو جائے، الگ ہو جائے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، دنیا کو جو پیدا فرمایا اپنی قدرت سے، تو اچھی قدرت کا اظہار فرمایا۔ دیکھو دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہو چکے، اس وقت پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لوگ پیدا ہوتے رہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب کی شکل و صورت الگ الگ۔ یہ تو ہو سکتا ہے ایک آدمی کی شکل دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہو، بہت زیادہ ملتی جلتی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ 100% ایک کی شکل کا دوسرا آدمی۔ اس لیے بعض مرتبہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی آدمی کو، کسی کے مشابہ دیکھتے ہیں تو دور سے دیکھتے ہیں تو میں تو آپ کو وہی سمجھا، قریب آتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو یہ ہے۔ کیوں؟ شکل میں تھوڑی بہت میل ملاپ مشابہت ہے اس وجہ سے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جتنے انسانوں کو پیدا کر دیا، جس کو پیدا کرتے ہیں، جس کو پیدا کریں گے، ہر ایک کی شکل و صورت میں فرق رکھا ہے۔ اور اسی لیے جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے بالکل ہم شکل ہوتا ہے تو آدمی تعجب کرتا ہے کہ یہ تو بالکل اس کا کاپی ہے، اور الگ الگ شکل کا ہے تو اس کو تعجب نہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک شکل کے ہو تو تعجب نہیں ہوتا، الگ الگ شکل کے ہو تو تعجب ہونا چاہیے تھا۔ تو اتنے سارے انسان کو سب الگ الگ شکل کے، یہ تعجب کی بات ہے
یہ تعجب کی بات نہیں کہ سب ایک شکل کے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جب دو آدمی ایک شکل کے ہم دیکھتے ہیں تو تعجب کا کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل اس کی کاپی ہے، بالکل ہو ہے، اور الگ الگ ہے تو کوئی تعجب نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، لیکن ان کی شکل و صورت میں فرق رکھا. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے رنگ کے اعتبار سے بھی فرق ہے. وہ کیسا فرق ہے؟ دنیا کا رہنے والا انسان خطوں کے انسان کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے. افریقہ میں پیدا ہونے والے افریقی نسل کے لوگ ہیں تو وہ شکل و صورت سے رنگ سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ افریقن معلوم ہوتا ہے. امریکہ کا رہنے والا ہے وہ اس کے رنگ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ امریکن ہے. چائنا کا رہنے والا ہے تو وہ اس کی رنگ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چائنیز ہے. اور اسی طریقے سے یورپ ممالک کا ہے تو وہ ان کے رنگ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ یوروپی ہے. ہندوستان کا بر صغیر پاکستان بنگلہ دیش کا ہے تو وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کا ہے. انڈونیشین ہے وہ اپنی شکل سے، ملیشین ہے وہ اپنی شکل سے، ترکستان کے ہیں وہ اپنی شکل سے. حج کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ بندوں کو حج کے لیے بلاتے ہیں تو مختلف شکلوں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور جن کو بار بار یہ سعادت نصیب ہوتی ہے وہ جانتے ہیں اور دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ چین کا ہے، یہ جاپان کا ہے، رشیا کا ہے، یہ انڈونیشیا کا ہے، یہ ترکستان کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ ہندوستان کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکل کے اعتبار سے جہاں الگ الگ پیدا کیا، وہاں رنگوں کے اعتبار سے بھی الگ الگ پیدا کیا کہ رنگوں کے اعتبار سے بھی وہ پہچانا جا سکے. پھر اس کے بعد حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو سر اور چہرہ بنایا ہے، یہ سر اور چہرہ ایک بارش کا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ ہر ایک کو دو آنکھیں دی، دو کان دیے، ایک ناک دیا، ایک منہ دیا، یعنی یہ دونوں میں سب یکساں. ایک انسان اس کا چہرہ ہے، ہر ایک کی دو آنکھیں، ہر ایک کے دو کان، ہر ایک کا ایک ناک، اس کے دو سوراخ، ہر ایک کا منہ، لیکن اس کے باوجود شکل میں فرق. یہاں ان چیزوں میں مناسبت موافقت کے سب یکساں ہے، لیکن اس کے بعد شکل و صورت ہے وہ الگ ہے. یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے. بلکہ اس سے زیادہ حیرت کی بات دیکھیے، آدمی کا یہ پوروا ہے، انگوٹھا، اس انگوٹھے پر لکیریں نظر آتی ہیں. ماہرین طبیعیات اور ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لکیریں بنائی ہیں وہ لکیریں بھی الگ الگ ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عام کاغذوں پر جب دستخط دی جاتی ہے تو دستخط کے ساتھ انگوٹھا بھی لیا جاتا ہے. یہ انگوٹھا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دو آدمیوں کے انگوٹھوں کے درمیان جو نشانات ہیں وہ الگ الگ ہیں. کروڑوں انسان، اربوں انسان ایک جگہ جمع ہو جائے اور وہ اپنے اپنے انگوٹھے کا نشان لگائے، ہر ایک کا نشان الگ ہے. اسی لیے بعد ماہرین حیوانات نے تو یہ دعویٰ کیا، نفسیات نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ہمارے سامنے کسی کے انگوٹھے کا نشان رکھا جائے، انگوٹھا رکھا جائے، نشان اس کا رکھا جائے کاغذ پر، ہم اس کو بڑا کریں گے اور بڑا کرنے کے بعد اس انسان کے بہت سارے اوصاف کو ان انگلیوں، ان انگوٹھے کے جو اشارے ہیں، اس کا جو نقش ہے، اس نقش کی وجہ سے ہم بتا دیں گے کہ اس آدمی کی آنکھ کیسی ہوگی، چہرہ کیسا ہوگا، دانت کیسے ہوں گے، ہاتھ پیر کیسے ہوں گے، ہم اس سے بتا دیں گے. اور واقعی بتایا جاتا ہے. بعض ماہرین جو چور کو پکڑتے ہیں وہ اس سے پکڑتے ہیں کہ اگر اس کا فنگر مل گیا تو اس سے وہ پکڑ لیتا ہے. تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ایک چھوٹا سا انگوٹھا پیدا کیا اور اس انگوٹھے میں لکیریں بنائی. کروڑوں اربوں انسان ہیں لیکن ہر ایک کی لکیر میں فرق ہے. حالانکہ ہم آپ اپنی انگلیوں کو ساتھ میں اٹھا دیں، انگوٹھوں کو اٹھا دیں تو ہر آدمی کہیں کہ دونوں برابر ہیں، لیکن نقوش میں اللہ تعالیٰ نے اتنا فرق رکھا. تو شکل و صورت میں فرق ہے، رنگوں میں فرق ہے، اس کی لکیر میں فرق ہے جو انگوٹھے پر ہے. جب ان ساری چیزوں میں فرق ہے تو انسان کی طبیعتوں میں فرق ادا ہونا ضروری ہے. کسی انسان کی طبیعت ہے بہت زیادہ نرم اور شفقت والی، کسی انسان کی طبیعت ہے جس میں بہت زیادہ غصہ ہے، کسی انسان کی طبیعت ہے جس میں حرارت زیادہ ہے، بدن میں گرمی زیادہ ہے، کسی انسان کی طبیعت ہے جس کی بدن میں برودت اور ٹھنڈی زیادہ ہے، کسی کی انسان کی طبیعت ہے کہ کبھی غصہ آتا ہے، کبھی نرمی سے کام کیا جاتا ہے. اعتدال طبیعت کا بھی حال.
تو آدمی کی طبیعتیں بھی الگ الگ ہیں. جب طبیعتیں الگ الگ ہیں تو یقیناً طبیعت سے ظاہر ہونے والے افعال میں بھی فرق پڑے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی لوگوں کے درمیان آپس میں رہے اور آپس میں رہنے کے بعد ایک دوسرے کے طبیعت کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسی چیز ظہور میں آئے جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، وہ اس تکلیف کو برداشت کرے. وہ آدمی بہت بہتر ہے ایک دل گھوڑا سے، اکیلا رہنے والے آدمی سے. یہ شریعت کا مزاج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اور حیرت کی بات ہے، دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی، ان مخلوق میں اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے. اور حضرت انسان میں سب سے زیادہ مقدس گروہ اور جماعت حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے. اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی مقدس جماعت اور مقدس گروہ ہے تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے بعد میں نے آگے کہ تربیت میں فرق ہیں، تربیتیں الگ الگ ہیں. تو تربیت کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان کے مزاج ان کا مزاج الگ الگ ہے. اس وجہ سے ان سے جو چیز ظاہر ہوگی اس میں فرق ہوگا. سوچ الگ الگ ہے، ایک آدمی کی سوچ اور ہے، دوسرے آدمی کی سوچ اور. اور تربیت کا الگ ہونا، سوچ کا الگ ہونا، مزاج کا الگ ہونا یہ کوئی بری بھی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے تو اس کو کریلا بہت زیادہ پسند ہے، وہ شوق سے کھاتا ہے. دوسرا آدمی وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پسند نہیں، یہ کڑوا ہے. تو جو شوق سے کھاتا ہے اس کی طبیعت بھی صحیح ہے، اور جو شوق سے نہیں کھاتا ہے اس کی طبیعت بھی صحیح ہے. یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مباحات کے سلسلے میں کہ دو کام ہو، دونوں جائز ہو، دونوں کی شکل الگ الگ ہو، وہاں پر سختی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر زبردستی نہیں ہونی چاہیے، وہاں لانتا نہیں ہونا چاہیے. یہ مزاج ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ مزاج ہے، یہ بھی. جیسے ایک آدمی کہے کہ مجھے کریلا پسند ہے، ٹھیک ہے، اس کو پسند ہے. ایک آدمی کہے مجھے نہیں پسند ہے، ٹھیک ہے، نہیں پسند ہے. حرام حلال کا مسئلہ تو وہاں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے. لیکن جب طبیعت کا موقع ہو تو طبیعت میں اگر اختلاف ہو اور وہ مباح کے درجے میں ہو تو پھر وہاں کسی کو غلط نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انسانوں میں سب سے زیادہ مقدس ترین آدمی ہیں، ان کی طبیعتوں میں، ان کے مزاجوں میں بھی فرق تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جلال غالب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جمال غالب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں باتیں تھی، جلال بھی تھا، جمال بھی تھا. تو نہ جلال بری چیز ہے نہ جمال بری چیز ہے. کبھی جلال کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی جمال کی ضرورت پڑتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا خاصہ ہے. مجھے یاد کرنا ہے جب طبیعتیں الگ الگ ہیں، شکل الگ الگ ہیں اور انسان کے پورے کے نشانات الگ ہیں تو مزاج بھی الگ ہیں. تو ان دونوں میں ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم مزاج کی رعایت رکھیں اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کام کریں تو انشاءاللہ آپس میں محبتیں قائم ہو سکتی ہیں. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھو مزاج میں کتنا فرق تھا. حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعض طبعی باتیں حضرات صحابہ میں امہات المؤمنین کو ناپسند ہوتی تھی، اور حضرات صحابیات کی باتیں جو طبعی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہوتی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر تو کبھی ناراض ہوتی ہے تو میں تیری ناراضگی کو پہچان لیتا ہوں، اور اگر تو مجھ سے کبھی راضی اور خوش ہوتی ہے تو اس کو بھی پہچان لیتا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ کس طرح کہ میں کبھی آپ سے ناراض ہو جاتی ہوں تو بھی آپ کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے، خبر آپ پتہ چلا لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، اور خوش ہیں تو بھی. کہا کہ عائشہ جب کبھی تم اس سے ناراض ہو جاتی ہے اور ناراضگی میں بات کرتے ہوئے قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتی ہے کلا ورب ابراہیم، ہرگز نہیں رب ابراہیم کی قسم. اور جب تم اس سے راضی ہوتی ہے اور خوش ہوتی ہے اور رضامندی کی حالت میں کسی بات پر قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتی ہے کلا ورب محمد. یعنی جب ناراض ہوتی ہے تو میرا نام چھوڑ دیتی ہے.
اور راضی ہوتی ہے تو میرا نام لیتی ہے. دیکھو یہاں پر تربیت میں فرق ہے. میاں بیوی بھی کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جو آدمی نبی سے ناراض ہو وہ تو کفر ہے، نبی سے ناراضگی یہ تو کفر ہے. یہاں حیثیت میں فرق ہے. یہاں حیثیت نبی اور امتی کی نہیں ہے، یہاں حیثیت میاں بیوی کی ہے، شوہر اور بیوی کی ہے. اور ماشاءاللہ سب بیوی والے جانتے ہیں کہ کون کس سے کتنا خوش ہے اور کون ناراض ہے. یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ جہاں گرمی، جہاں خوشی اور ناراضگی دونوں ملی رہتی ہے. تو یہ حیثیت میاں بیوی کی ہے، یہ حیثیت نبی اور امتی کی نہیں ہے. نبی اور امتی کی حیثیت ہو اور وہاں پہ آدمی اپنے نبی سے ناراض ہے تو اس کے ایمان کا کباڑا نکل گیا، وہ تو اسلام سے نکل گیا. لیکن میاں بیوی کا معاملہ ہے اور میاں بیوی میں آپس کی ایسی بات ہے کہ کبھی راضی ہے، کبھی کسی چیز پر ناراض ہے، تو یہ ہوتی رہتی ہے بات. کبھی شوہر کوئی کپڑا لایا اسے پسند نہیں، کبھی چپل لایا اسے پسند نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز لایا اسے پسند نہیں، کبھی اپنی من پسند کی نہیں ناپسند کی ہر لایا لیکن اسے بہت پسند ہے کہ اس کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے. بیوی کی ایک مستقل طبیعت ہے، مرد کی ایک مستقل طبیعت ہے. تو اس طبیعت کے اعتبار سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناراض ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز کو برداشت کرنے والے اور اٹھانے والے ایسے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ عائشہ اگر تو ناراض ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اور تو راضی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. معلوم ہوا اس طریقے سے ناراضگی ہوئی، لیکن اس ناراضگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور امت کو تعلیم دی کہ آپس کی اس مزاج میں فرق کی وجہ سے کبھی ناراضگی اور رضامندی ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے امہات المؤمنین آپ سے ناراض ہوتی ہے، کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے، کبھی شوہر ناراض ہو جاتا ہے، کبھی بیوی ناراض ہو جاتی ہے. ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ بیوی کو ناراض ہونے سے زیادہ ناراض ہوتی ہے اور مرد کم ناراض ہوتے ہیں. اور مرد کو چاہیے بھی کہ وہ کم ناراض ہوا کرے. بیوی ایسی ہے کہ معمولی باتوں میں ناراض ہوتی ہے، مرد کو چاہیے کہ اس کو منائے. حال کیا ہوتا ہے، میاں تو ناراض ہو جائے تو بیچاری راضی کر کر کے اس کے دم نکل جائے، اور اگر وہ ناراض ہو گئی تو چپل سے اور جوتے سے اور لکڑی سے اس کی خبر لی جاتی ہے. شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اس سے بڑی ہے کہ ازواج مطہرات ناراض ہو رہی ہے، آپ ان کو منا رہے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں اصل بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں عورتوں پر مردوں کا کچھ ہال تھا، مرد کا کچھ غلبہ تھا. اور انصار مدینہ کا حال یہ تھا کہ وہاں ان کی عورتیں ان کے مردوں پر کچھ غالب تھیں، یعنی مردوں میں نرمی بہت زیادہ تھی اور مکہ مکرمہ میں مردوں میں سختی زیادہ تھی، ذرا غلبہ تھا. ہجرت کر کے جب حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف آوری پر وہ مکہ کی عورتیں مدینہ کی عورتوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہوا، میل ملاپ ہوا، میل جل ہوا. اور صحبت ایسی چیزیں، آپس کا اتفاق اور آپس کا اختلاط ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی عادتیں، ایک دوسرے کی خصلتیں آپس میں منتقل ہوتی ہیں. جیسی سے صحبت ملتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو حضرات انصار کی عورتیں اپنے شوہروں پر غالب ہوا کرتی تھی اور مکہ کی عورتوں کا یہ مزاج نہیں تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ ایسا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مشورہ کر رہے تھے اور ان کی بیوی نے بیچ میں کہا کہ یہ کام اس طرح کر لیا جائے تو اچھا ہے. حضرت عمر کو مشورہ دیا تو حضرت عمر نے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ تیری کیا ہمت کہ تو ہمیں مشورہ دے. وہ غالب تھے، مکہ مکرمہ کا ایک مزاج تھا، وہاں کے لوگوں کا ایک مزاج تھا کہ عورتیں اس طرح دخل اندازی نہیں کرتی تھی. تو اسی پر حضرت عمر نے فرمایا کہ تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا جرأت ہے کہ تو مجھے مشورہ دینے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے فوراً کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹی حفصہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی ہے اور ایسی ناراض ہو جاتی ہے کہ صبح سے شام تک ناراض رہتی ہے. حضرت عمر کے تو دل و دماغ میں یہ بات نہیں تھی، تصورات اور خیالات میں یہ بات نہیں تھی. تو حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں تو وہ غالب ہوتے تھے، عورتیں مغلوب ہوتی تھیں، اور یہاں کیا آ گئے تو کہ ایسا ہے. یقیناً ایسا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لپیٹی اور فوراً حضرت حفصہ کے گھر گئے اور پوچھا حفصہ ایسی بات ہے؟ کبھی تو اللہ کے رسول سے ناراض ہو جاتی ہے اور ایسی ناراض ہو جاتی ہے کہ صبح سے شام تک بات نہیں کرتی. کہاں کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے.
یہ چیز کیا ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات ہے، اس لیے یہ بھی برا نہیں مانیں گے کہ وہ حضرت حفصہ نے ایسا کر کے اللہ کے رسول کو ناراض کر کے، وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے۔ اگر دن میں ناراض ہے تو رات میں راضی ہے، رات میں ناراض ہے تو دن میں راضی ہے، صبح میں ناراض ہے تو شام میں راضی ہے، اور شام میں ناراض ہے تو صبح میں راضی ہے۔ یہ میاں بیوی کا حال ہوتا ہے۔ یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر نے پوچھا تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتے ہوں لیکن آپ منا لیتے ہیں۔ یہ ہے انسان کہ طبیعت الگ الگ ہے، فطرت الگ الگ ہے، مزاج الگ الگ ہے، لہذا ایک دوسرے کے مزاج کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے آپس میں جو تکلیف پہنچتی ہے، جو رنج پہنچتا ہے، آدمی کو شریعت کی تعلیم یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آدمی اس مزاج کی رعایت کرے۔ یہ تو بات ہوئی امتی، یہ تو بات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کی کہ آپ ناراض ہوئے، کس طرح ناراض ہوئے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ناراض ہوئے اور ایسے ناراض ہوئے کہ آپ نے قسم کھائی کہ میں ازواج مطہرات کے ساتھ 1 مہینے تک نہیں ملوں گا، اتنے بھی ناراض ہو گئے۔ اور پھر حیرت تو دیکھی، جہاں اتنی ناراضگی ہے وہاں 29 دن پورے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بالا خانے سے اوپر والے منزل سے نیچے والی منزل پر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عائشہ باہر عورت ہے، ناز برداری والی ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک نہیں آئیں گے اور ابھی تو 29 دن ہوئے، ابھی 1 دن تو باقی ہے۔ آپ یقین مانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی کتنی رعایت فرما رہے ہیں، کتنی ناز برداری کر رہے ہیں کہ 29 مہینہ کو اور مہینہ 29 کا تھا، آپ نے قسم کھائی تھی، مہینہ 29 کا پورا ہوا، آپ مجھے تشریف لائے۔ تو حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے ذرا خیال کیجیے کہ ہم اپنی بیگم سے ناراض ہو گئے اور کہہ دیا ہو کہ 10 دن تیرا منہ نہیں دیکھوں گا اور 10 دن کے بعد آیا اور عورت کہیں کہ 1 گھنٹہ باقی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا حال یہ ہوگا کہ اس کی کمر ہوگی اور ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا۔ ہمارا تو مزاج یہ ہے، ہمارا مزاج ظالمانہ، ہمارا مزاج جابرانہ، ہمارا مزاج کیا ہے سختی والا، ہمارا مزاج کیا ہے کوسنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ یہ مزاج نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ یا اللہ کے رسول آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی اور ابھی تو 29 دن ہوئے، 1 دن باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے فرمایا اے عائشہ جس طرح مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے مہینہ 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے۔ مزاج کی رعایت دیکھیے یہ بہت ضروری ہے۔ آج گھروں میں مزاج کی رعایت نہ ہونے کی وجہ سے معمولی جملوں میں معمولی اعداد میں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ آخر معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے اور مرد مشین گن چلاتا ہے اور سال کی محبتیں وفاداری ساری ملیاں میٹ ہو جاتی ہے۔ میں بتا رہا تھا مزاج میں فرق ہوتا ہے اور مرد عورت تو صنف اور جنس الگ ہیں، مرد کے اندر اختلاف ہوتا ہے اور عورت کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے مقدس جماعت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہے اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے بلند مرتبہ سب سے بڑا مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سارے صحابہ پر ان دونوں صحابہ کو فضیلت حاصل ہے اور اس میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن دونوں میں بہت تعلقات تھے۔ حضرات صحابہ بات کرتے تھے کہ بھئی آ گئے تو یہ کہتے تھے ابوبکر و عمر آ گئے، چلے گئے تو ابوبکر و عمر چلے گئے، بیٹھے تو ابوبکر و عمر بیٹھے، یعنی ہمیشہ ساتھ رہنے والے دوست رہے اور دوست ہونے کے بعد حضرت عمر کو معلوم ہے کہ ابوبکر کا مرتبہ مجھ سے بڑا ہے، تو کتنا بڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے ابوبکر عمر اپنی زندگی کی ساری عبادتیں تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، صرف اس ایک رات کی عبادت آپ مجھے دے دے جو آپ نے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ اگر اس ایک عبادت کا اجر ثواب دے تو عمر زندگی بھر کی ساری عبادتوں کو دینے کے لیے تیار ہے۔ جانتے تھے کہ اتنا بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نئے صحابہ کی ایک جماعت آئی دین سیکھنے کے لیے، اسلام قبول کیا، دین سیکھ رہے ہیں۔
دین سیکھنے کے بعد جب ایک عرصہ گزرا تو وہ اپنے وطن جانے لگے، تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے درمیان اگر کسی کو امیر منتخب کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کا نام دیا کہ ان کو امیر بنانا مناسب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ثوابین پر دوسرے آدمی کا نام دیا۔ جب دوسرے آدمی کا نام لیا تو حضرت ابو بکر جو بہت حلیم تھے، بہت پردبار تھے، مشفق تھے، غصہ آ گئے اور اس سے میں کہنے لگے عمر تم ہر وقت میری مخالفت ہی کرتے رہتے ہو، میں نے فلاں آدمی کا نام پیش کیا تم نے فوراً دوسرے کا نام پیش کیا، غصہ آ گیا۔ انسان اتنا ہی حلیم ہو، حلیم کو بھی تو غصہ آتا ہے، بلکہ دیکھا ہی جاتا ہے جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ان کو غصہ جلدی چلا بھی جاتا ہے، اور جن کو دیر سے آتا ہے تو غصہ بھی دیر سے جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کو تو غصہ زیادہ آتا تھا، حضرت ابو بکر کو کم آتا تھا، لیکن حلیم کو غصہ دیر سے آتا ہے، جب آتا ہے تو ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، وقت ہو گیا، انشاءاللہ بات آئندہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شان آج کی اس مجلس سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اگر رعایت کرتے ہوئے اس میں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف میں انتقامی جذبہ نہ ہو، بلکہ معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، اور صبر پر اللہ نے جو اجر رکھا ہے اس اجر پر امید رکھتے ہوئے ہم معاملہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔